اب یہ بتائیے جو اصل بات ہے، جو میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کہ مسلم ورلڈ اس وقت ظاہر تقریباً 57 اسلامک ممالک ہیں. اب یہ اسلامی ممالک میں جو طرز حکمرانی ہے اور جو طرز حکمرانی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شمس الدین التمش علیہ رحمہ، زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ کمپیریزن تو بتائیے صاحب، کیا ہے کہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے یا کچھ سیکھنا چاہیے؟ بالکل بہت لرننگ ہے جنید بھائی، بہت لرننگ بھی اور الارمنگ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور ظاہر ہے اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ جو چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور جتنی محبت اور جس طرح اسلامک ورلڈ پھیلا ہوا ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک فکری لحاظ سے بات کروں گا کہ فکر میں کہاں تضاد آپ کو نظر آتا ہے. حضرت شمس الدین التمش کی فکر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حقوق اور خیر اس میں تفریق نہیں ہے. اب اس کو میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن لبرل پولیٹیکل تھاٹ کے اندر جس بات کو پہنچایا جاتا ہے، جس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آپ حقوق دے دیں اور خیر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. حضرت شمس الدین التمش کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خیر کا فیصلہ بھی بہت واضح انداز میں آپ نے کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. وہ کیا ہے؟ اسلام کا ظاہر یعنی علم، اسلام کا باطن یعنی ہمبلنس. دیکھیے جو آج کے طرز حکمرانی میں آپ کو نظر آتا ہے وہ آتا ہے اگریشن، غضب، کہ ایک بڑے بڑے کاروانز ہیں، بیوروکریسی کی ایک پوری مشینری ہے، لیوشنس دیکھا جاتا ہے، ٹریولنگ آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگریشن ہے آپ کے مزاج کے اندر. حضرت کی زندگی میں آپ کو ہمبلنس نظر آ رہی ہے، جس کا ذکر کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات سے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ان شخصیات کو روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کی ہیبت اور ان کا جلال ہی اپنی جگہ تھا اور جھکے رہتے تھے، لیکن آنے والا جو ہے پھر خوف میں بھی ایسا. اور دیکھیں سمپلیسٹی تو بولتی ہے کہ آپ ہیں حکمران، لیکن آپ صرف اور صرف اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے. تو صرف اور صرف جسموں کو جھکانا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی روحوں کو خدا کے سامنے پیش کر دیں. اچھا، اب جو دوسری بات جو کہ ان کے طرز حکمرانی میں ہمیں نظر آتی ہے اور جو بہت 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 لرننگ ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی. اب آپ کو میں بتاؤں، دور تو آج کل کا ہمارا کیسا ہے کہ جی حکمران آپ تک ایکسیس ہوتا ہے چونکہ ڈیموکریسیز بولتی ہیں. لیکن جنید بھائی اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، میرے ناظرین بھی اتفاق کریں گے، کتنا ہے آج کا حکمران ایکسیسیبل؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور حضرت یہ مسلم ورلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، 57 اسلامک ملک کی. اور ایون جو تہذیب کے دلدادہ اور تہذیب کے نمائندہ ہیں وہاں پر حکمران کتنا ایکسیسیبل ہے. یہ صرف رومانوی کہانیاں تو ہو سکتی ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے. حضرت شمس الدین التمش نے اس دور میں جس کو آپ کہتے ہیں عہد رفتہ یعنی 1200 یعنی 13ویں صدی کے اندر اپنے آپ کو اتنا ایکسیسیبل بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ان معنوں میں تازہ فرمائی کہ جب آپ رات کو اٹھتے تو آپ عوام کی خبر گیری کے لیے گھروں اور گلیوں میں گشت فرمایا کرتے، اور پھر آپ نے اتنی آسانی فرما دی. حالانکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوکل ایڈمنسٹریشن سے آپ مطمئن نہیں، آپ کی کوئی خبر گیری نہیں ہوئی، آپ کی کوئی شکایت دور نہیں ہوئی، تو میرا گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ یہاں پر آئیں، اپنی ضروریات پوری